اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی، اور کوئی شخص آ کر ہم سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو کبھی بھی قبول نہیں ہونے والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں بنا ہوتا ہے، اور تب ہم بھی یہی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا؟ جو یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی کسی ایک محرومی نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پہ توکل کھو بیٹھا، جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، تمہیں یہ نہیں سوچنا، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر ہر سوچ ختم، ہر سوال ختم۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور تم پہ فرض ہے وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔ دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا، وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے درد کے کس مقام پہ پہنچ کر وہ مانگا ہے، اور کتنی تڑپ سے مانگی ہے کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے قاصر ہوگی۔ اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے۔ یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو پھر جان گیا میں، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں عطا کرنے والا ہوں۔ تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں، اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں، اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے، ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں، تو پھر مانگتے رہیں، الفاظ نہ ملے تو رو دیں، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چیٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر ان سے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہیں،
یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔ جس چیز میں اللہ سے رائے لی جائے اس میں پھر دنیا کی رائے نہیں لیتے۔ انسانوں سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ انسان تو اپنی ایک سانس کا قرض بھی اللہ کو ادا نہیں کر سکتا، تو پھر انسان آپ کو کیا دے گا؟ اس لیے ہمیشہ خالق سے مانگیں، کیونکہ اسی نے ان انسانوں کو بھی بنایا ہے جن کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگیں، کیونکہ صرف وہی ہے جو آپ کو دے سکتا ہے۔ مشورہ بھی اللہ سے کیا کرو اور مدد بھی اللہ سے مانگا کرو۔ دنیا پھر جو بھی کہے، دنیا پھر جس بھی چیز کے دعوے کرے، آپ نے بس اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ پھر دیکھیں کیسے یہ دنیا بھی آپ کو ملتی ہے اور آخرت بھی۔ زندگی میں جب ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں پہ آ کر تمہاری کہانی رک جائے، جہاں پہنچ کر تمہیں یہ محسوس ہو کہ ابھی بھی صلہ پوری طرح سے نہیں ملا، تو جان لینا کہ وہ اختتام نہیں ہے تمہارا، وہ اجر سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت جو اللہ تمہیں دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کے لیے۔ تو ایسے وقت پہ رونا نہیں بیٹھ جانا یا یہ سوچنے نہیں لگنا کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، بلکہ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں وہ موقع اسی لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنی کہانی کا رخ موڑ سکو۔ تو پھر سوچ کیا رہے ہو؟ ایک بات ختم ہو جانے سے کہانی ساری ختم نہیں ہو جاتی۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سب تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے اور تمہیں رب مل جائے گا۔ بس ایک پکار کی دیر ہے، تمہیں سب مل جائے گا۔ یقین رکھو کہانی ختم کن پہ ہی ہوگی، شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتے۔ تو ایسا کرو تم انجام بدل لو، جو ہے دل میں وہ مانگ لو، کیونکہ یہ معجزوں کی گھڑی ہے۔ ہم شاید دعاؤں کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، اس لیے ایک خاص وقت تک انہیں مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم تھک کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہماری دعائیں تو ہمیشہ قبول ہوئی ہیں اور قبول ہوتی رہیں گی، لیکن ہم دعاؤں کو ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہماری نظر ہمیں وہی دکھاتی ہے جو ہمیں ملا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اللہ سے بدگمان ہی رہتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو اپنے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کے حوالے سے دیکھنا اور سمجھنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ اللہ کی مصلحتوں کا سوچ کر دعاؤں کی تکمیل کو دیکھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آج تک کوئی بھی دعا آپ کی ایسی نہیں جو خالی واپس لوٹی ہو۔ یہی خوبصورتی ہے دعاؤں کی کہ دعائیں یا تو بری چیزوں کو بہتر بنا دیتی ہیں یا پھر ہمارے دل کو برائی سے بہتری کی جانب موڑ دیتی ہیں، یا تو ہماری چاہت کو ہمارے نصیب کا حصہ بنا دیتی ہیں یا پھر اللہ کی چاہت کو ہمارے دل کا حصہ بنا دیتی ہیں۔ لیکن دعائیں رائے گاہ کبھی بھی نہیں جاتی۔ دعائیں کن کن وسیلوں سے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اور آپ کے کام آتی ہیں، آپ یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ دعائیں آپ کو بدل دیتی ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے دعائیں نہیں چھوڑتے، کچھ مل جائے تب بھی اور کچھ نہ ملے تب بھی، کیونکہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا،
یقین کریں تب بھی آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بار بار کسی ایسی چیز کی طرف جاؤ گے جو تمہارے لیے صحیح ثابت نہیں ہوگی تو ہر بار چوٹ ہی کھاؤ گے۔ اللہ نے پہلی بار ذرا سی ٹھوکر سے جب سمجھایا ہے تو ہر بار اپنا نقصان کرنا بے وقوفی ہے۔ ہمیں اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ جو بھی کرتا ہے ہمیشہ ہماری بہتری اور ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ہی کرتا ہے۔ جب ایک بچے کے سامنے چھری موجود ہو اور وہ بچہ اسے لینے کی کوشش کر رہا ہو تب اس کی ماں بچے کے ہاتھ سے وہ چھری لے لے گی تاکہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب ایک بچہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا ہوگا تب اس کی ماں اسے روکے گی کہ کہیں وہ گر نہ جائے اور اسے کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اور جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے جب وہ ہمیں ہماری ہی حفاظت کے لیے کسی کام سے روکتا ہے تو ہم باز کیوں نہیں آتے؟ جس طرح تمہیں یقین ہے نا کہ تمہاری ماں کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گی، اسی طرح اللہ پر بھی بھروسہ رکھو، وہ کبھی بھی تمہیں غلط راستے پر نہیں چلنے دے گا، نہ تم تک کسی تکلیف کو پہنچنے دے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ تمہاری چاہت سے بہت خوبصورت ہوگا۔ اللہ کی مصلحت بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایسا سمجھیں کہ رب نے آپ کی نگاہوں کا راستہ بلاک کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو رب آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا پتہ وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ میں صبر انڈیل کر آپ پر رحمتوں کی ایک ساتھ اچانک برسات کرنا چاہتا ہو۔ رب کی منشا کیا پتہ اسی میں ہو کہ صبر کی پھٹی سے گزار کر آپ کی نگاہوں سے پٹی ہٹائی جائے اور آپ کو حیران کر دیا جائے۔ آپ کی پیچھے گزری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رب نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بہترین کیا ہے۔ وہ لمحات بھی جب آپ سے سب چھن گیا تھا اور وہ لمحات بھی جب آپ پر عطائیں کی گئی تھی، اللہ ہی تھا جس نے آپ کی زندگی کے سب سے بدترین حالات میں آپ کو سنبھالا اور اپنی پہچان کروا کر ہدایت دکھائی۔ اور آپ ہیں کہ مستقبل کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت سوائے اللہ کے۔ زندگی ہمیشہ مشکل نہیں ہوتی، وہ دن بھی آتے ہیں جب سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ دن بھی آتے ہیں جب جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ تب پتہ بھی نہیں چلتا کب ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا پھر ہم ہر وقت کس کس کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ صرف اللہ کو راضی رکھنا تب ہم بھول جاتے ہیں، اسے جو اصل میں ہمارا مددگار تھا، وہ جو چپکے سے اس سارے وقت ہمیں سنبھالے ہوئے تھا۔ اسے بھولنے میں ہم چند سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، اسے راضی رکھنا تب ہمیں ضروری بھی نہیں لگتا۔ کیوں ہم آسانی سے اسے اگنور کر دیتے ہیں؟ کیوں تب دل میں گلٹ ہوتے ہوئے بھی واپس اس تک نہیں جاتے؟ بس اتنی سی خواہش پوری ہونے کی دیر تھی۔ ہم نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں، سو حمایتی تو صرف اللہ ہی ہے۔ دل اطمینان تبھی پا لیتے ہیں جب یہ اللہ پر توکل کرنے لگتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر انہیں کسی دوسرے سہارے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ جس طرح اللہ واحد ہے
اسی طرح اللہ کی طرف سے ملنے والی تسلی اور اطمینان بھی یکتا ہے، یہ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ توکل کرنے والوں کو آدھی مشکلات اللہ پر یقین کرنے سے ہی سلجھ جاتی ہیں۔ اللہ پر توکل ان کے لیے مشکل میں آسانی بن جاتا ہے۔ ان کے بے چین دلوں کو قرار رب پر صرف توکل کرنے سے ہی مل جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کا رب کافی ہے ان کے لیے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ انہیں سنبھال لے گا، وہ انہیں بچا لے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے۔ لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالی جاتی ہے، اور کون ڈالتا ہے یہ عزت؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو امپریس کرنا چھوڑ دیں اور اپنے مالک کی رضا کے بارے میں سوچیں۔ اپنے مالک کو امپریس کر کے دکھائیں۔ تہجد میں اٹھ کر اسے بتائیں کہ آپ اس کی محبت میں اس حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ انسان ہیں جس کے پاس بہت محدود صلاحیتیں ہیں، مگر آپ اپنی ان محدود صلاحیتوں کی حدود تک تو جا کے دکھائیں نا۔ جتنی رب سے محبت بڑھے گی آپ کے دل میں، آپ کا رب لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت بڑھاتا جائے گا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سب خیر ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں، آپ کی نمازوں میں وہ خشوع نہیں رہا، آپ کا روزانہ دل لگا کر قرآن پڑھنا چھوٹ گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے آپ دین سے دور آ گئے ہیں، تو سنیں یہی وہ وقت ہے جب آپ کو واپسی پکڑنی ہے۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جب دوبارہ آپ کو دین کی طرف پلٹ آنے کی ضرورت ہے۔ خالص اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چھوٹی سی ہی صحیح ایک چیز قربان کر دیں۔ وہ آپ کی تہجد کے وقت کی نیند بھی ہو سکتی ہے، وہ چند پیسوں کی صورت صدقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ غیبت چغلی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے دن بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش کر لیں، آپ کو دل میں ایمان تازہ ہوتا محسوس ہوگا۔ اس ایمان کو پھر تھام لیں اور تھامے رہیں، اس کو کھونے نہ دیں، اور رفتہ رفتہ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ پتہ ہے اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کی طرف پلٹ کر آنے والے، توبہ کرنے والے لوگ، اپنے اعمال کو دوبارہ سے سنوار لینے والے لوگ، صرف زبانی توبہ کر لینے والے نہیں، بلکہ اپنے اعمال کو واپس ریورس کر لینے والے لوگ، نمازوں اور قرآن کی طرف دوبارہ پلٹ آنے والے لوگ، دوبارہ سے نوافل کا اہتمام کرنے والے لوگ، دوبارہ اپنے رب سے خاص ملاقات کرنے والے لوگ، اور تہجد والے لوگ۔ ایسے لوگ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دے گا۔ اتنا بہترین بدلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ آپ کو زندگی دینے کا مطلب آپ کو گناہوں کے بوجھ تلے دبانا نہیں ہے، نہ اس بوجھ کو ساری عمر اپنے کردار کے ساتھ چپکائے رکھنے کا نام زندگی ہے۔ زندگی تو تحفہ ہے مالک کا، زندگی تو تحفہ ہے مالک کا آپ کے لیے۔ اپنے رب کو ہم نہیں دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہیں، کیونکہ اس نے خود کو غیب میں چھپا رکھا ہے، تاکہ ہم ڈھونڈیں اس مالک کو، تاکہ یہ جو زندگی یعنی وقت دیا ہے، اس میں بار بار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔
تاکہ ہم بار بار اس خوبصورت احساس کو محسوس کریں۔ تو پھر آپ کیوں اپنی زندگی کو گناہوں اور گناہوں کے بعد کے بوجھ کی نظر کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جو اللہ نے صرف اپنے لیے آپ کو دے کر بھیجا تھا؟ گناہ ہوا ہے تو پھر سے رب کی طرف جائیں نا، معافی مانگے اور ڈھونڈ لیں اسے پھر سے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری ساری دنیا الٹ پلٹ گئی ہے اور اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سب صحیح کیسے ہوگا۔ کیا پتہ رب نے اسے اسی لیے الٹ پلٹ دیا ہو تاکہ تم ایک نئی شروعات کرو۔ کیا پتہ وہ تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہو۔ اللہ سے بہتر پلان کرنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ پھر کیسی مایوسی جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر کیسی مایوسی جب اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے۔ آپ جتنی بھی بڑی مشکل یا پریشانی میں پھنس جائیں، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نماز اور صبر ہی کا آپ کو سہارا لینا ہے، کیونکہ نماز اور صبر ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ نماز کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو کسی اور سے مدد کی ساری امیدیں ہٹا کر صرف اللہ سے مدد کی امید باندھنی ہے۔ اور صبر کیا سکھاتا ہے؟ صبر آپ کو توکل کرنا سکھاتا ہے۔ جب تک صبر نہیں کریں گے، آپ کو اللہ پر توکل کرنا کیسے آئے گا؟ دل کی وہ کیفیت تو صبر کرنے سے ہی صرف پیدا ہو سکتی ہے جب ہر طرف سے امید ختم ہو جائے، جب سب دگا دی جائیں اور آخری موقع پر اللہ آپ کو بچا لے۔ اللہ جانتا ہے لوگ کیسے آپ کو اداس کر رہے ہیں، کیسے آپ کو رسوا کر رہے ہیں اور کیسے آپ کے خلاف چالیں چل رہی ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ سب، اور ابھی وہ کچھ کیوں نہیں کر رہا آپ کے لیے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے آپ اس پر توکل کر کے دکھائیں۔ آپ اسے اپنا وکیل بنا کے سارے معاملات اسے بتائیں، آپ اسے اپنا دوست بنا لیں تاکہ وہ پھر آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کی محبت سے زیادہ میں نے کسی محبت میں طاقت نہیں دیکھی۔ اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے ایک حکم اور ایک آیت پہ عمل کرنے کے لیے انسان اس فانی دنیا سے لڑ جاتا ہے، ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، سکون ہی سکون ہر سو بکھرنے لگتا ہے۔ دنیاوی محبت ڈپریشن کا باعث بنتی ہے، اللہ سے محبت ڈپریشن سے نکال لیتی ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر آپ بے سکون ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک اور بہت بخشنے والا ہے۔ دکھ بھی منائے جاتے ہیں جیسے خوشیاں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، اور ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو تکلیف سے ڈیل کروانے کا۔ کچھ لوگ خود کو سب سے الگ کر لیتے ہیں، کچھ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ جو سب کے سامنے ہنستے ضرور ہیں مگر اندر سے تنہا ہوتے ہیں۔ بس یاد رکھو کہ تم جیسا بھی محسوس کر رہے ہو وہ غلط نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اٹس اوکے، سب نارمل ہے۔ کبھی کبھی اپنی ہی جذبات کو سمجھ نہیں پاتے ہم،
کبھی کبھی ہر چیز مشکل لگتی ہے، اپنے جذبات سے لڑنا بھی، مگر یہ دن، وقت اور تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، گزر جاتا ہے سب جذبات بھی، درد بھی اور لوگ بھی۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے، ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا ہو۔ جب آپ بہت دنوں بعد بہت تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ جھگڑ کر آخری امید کے پاس جاتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہے، کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ آپ کو درد بھی نہیں ہو رہا۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے نصیب میں ہی خوشیاں نہیں، ورنہ ارد گرد کے لوگوں کو تو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں، لیکن یہ ہماری مختصر سی سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا اللہ جانتا ہے کسے کب اور کون سی خوشی دینی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا اللہ اپنے بندوں کو ان کی خوشی سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ اپنے خواب کو مکمل کرنے کے پیچھے اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ۔ یاد رکھو، جس خدا کو تم اپنا خواب پانے کے پیچھے نظر انداز کر رہے ہو، اس خواب کو تمہارے مقدر میں جوڑنا اسی خدا کے بس میں ہے۔ خواب دیکھو اور سوچو، کہیں تمہارا خواب تمہارے رب کے بنائے اصولوں کی نافرمانی تو نہیں کرتا، کیونکہ اس خواب کی تعبیر سے پہلے ایک اصلیت زندگی اور موت کی بھی ہے۔ سنو، دعا مانگنے کے بعد یہ نہ سوچا کرو کہ دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، بلکہ اس یقین سے مانگا کرو کہ جس سے مانگا ہے وہ کن فیکون کا مالک، اس کے ایک کن کی بات ہے اور سارا منظر بدل جاتا ہے۔ تمہاری یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ہی تمہارے رب سے کن کہلوا سکتی ہے، پھر دیکھنا تمہارے لیے وہاں سے وسیلے بنیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اس کی طرف سے ہی ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں حالات بدل سکتا ہے۔ اکثر زندگی ہمیں ایسے مقام پر لے آتی ہے کہ تمہیں اپنے غم اور دکھ تاریکیوں میں دھکیل رہے ہوتے ہیں، اور تم مدد کے لیے اسباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہو کہ کوئی امید کی ایک کرن تمہاری اندھیری زندگی میں اجالے بکھیر دے۔ تم مدد کے لیے اللہ کو پکارتے ہو، تمہاری نگاہیں نشانیوں کو تلاش کرتی ہیں، اور تمہارا دل سوالات کرتا ہے تم سے،
کہ اللہ کی مدد آخر کب اور کیسے آئے گی، تو سنو اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے بندہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، وہ رہنمائی کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، تم یقیناً مایوسی میں بالکل ڈوب چکے ہوگے۔ مت گمان کرو اپنی دعاؤں کے رد ہونے کا اور اپنی امیدوں کے ٹوٹنے کا۔ صرف ایک دفعہ سوچو وہ ذات جو تمہیں موت بھی دے سکتا ہے اور زندگی بھی، وہ تمہاری زندگی کی ایک ذرا سی ضرورت پوری کیوں نہیں کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ لیکن آج ہماری بے یقینی ہمیں ڈپریشن میں لے گئی ہے۔ آخر مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اللہ والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ تم نے پہاڑ زمین ایک کر دیے، ماضی کا ریفرنس ہے تمہارا۔ تم کیوں گھبرا گئے ہو؟ تم کیوں مایوس ہو گئے؟ آخر تمہیں کیوں ڈاؤٹ آ گئے؟ جبکہ پہلا جملہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انسان اور بندے کا تعلق قائم ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد تب کرتا ہے جب تم مایوسی کے بجائے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو، اس امید پر کہ وہ ام الیقین تمہارے حالات کو جب چاہے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود مدد بھیجتا ہے اس بندے کو اپنی مدد کے لیے۔ وہ ہے کہ جب انسان اپنے کیے گئے ایسے افعال سے دلی طور پر نادم ہو کر ایک بار معافی کی فریاد کر لے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ کرتا ہے، لہٰذا ایک بار کی گئی معافی ہمارے سارے کاموں سے رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو تمہاری مدد کے لیے آتا ہے۔ کیا تمہارے زمین آسرے کسی کام آئے؟ یاد رکھو وہ اپنی مدد کا مرحلہ وار تم پر بھیجتا ہے، وہ تمہیں مدد دیتا چلا جائے گا اور تم اپنے دل میں سکینت محسوس کرو گے۔ بعض اوقات آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کوئی نشانی خدا کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جس سے تسلی ہو کہ معجزہ ہونے والا ہے۔ تو سنو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جو لوگ اللہ کی بات سنیں گے اور اس کی پناہ کو ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور انہیں بہت جلد اپنی مدد بھیجے گا۔ جانتے ہو اللہ ناممکن چیزوں میں ہی نظر آتا ہے، بند دروازوں کا کھل جانا، لا حاصل کا حاصل ہو جانا، حالات کا بدل جانا۔ کیا لگتا ہے تمہیں یہ سب بلا وجہ ہے؟ یہ سب کیا خود سے ہی ہو جاتا ہے؟ یہ سب اس کی پہیلیاں ہیں اور ہر انسان کو اس کی پہیلی کا وہ جواب دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ یہ ایک بہت خاص اشارہ ہے کہ جب تمہارا دل اللہ اندیشوں سے نکال کر مطمئن کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی مدد کا اشارہ ہے کہ اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ سنو اللہ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے ذرا غور کر کے بتاؤ
اگر کبھی تم اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ پھر وہ اگر چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ یاد رکھنا وہ تمہاری مدد ایسے ذریعوں سے نکالے گا کہ تم بھول جاؤ گے کہ کچھ کھویا بھی تھا۔ سنو، تم جس قدر خلوص اور گہرے جذبے سے اس سے مدد مانگتے ہو نا، تو وہ تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدوں کو خوشیوں میں بدل کر ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ یقین رکھو، آسمان سے تمہاری مدد کے لیے اللہ کے معجزے اترنے ہی والے ہیں انشاءاللہ۔